یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. سورہ قمر آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے تو اس پہ غور کرے، ہے تو اس پہ سمجھے. ہم نے سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے. قال اللہ تعالیٰ پھر قرآن المجید فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سمجھو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بہت تذکر کیا، بہت تدبر کیا، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جان و مال کی حفاظت اور اس سے نفس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ مجرموں کو جرم ثابت ہونے پر وہ سزا دو جو قرآن پاک کے اندر درج ہے. تو ناظرین فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سوچو سمجھو، ڈاکٹر اسرار صاحب کو فالو کرو، سیدنا ابو بکر اعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرو، مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ دیکھو، اور ہمارے بریلوی حضرات کنز الایمان اس کو فالو کرے، اس کو دیکھے. سید احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ کنز الایمان وہ دیکھ لو. ہر جگہ پر سیم ترجمہ ہے، ہر جگہ پر سیم ایڈوائسز ہے کہ جان و مال کی حفاظت اور اس سے نفس کی حفاظت کے لیے آپ کو چاہیے کہ مجرم کو جرم ثابت ہونے پر وہ سزا دی جائے جو قرآن پاک کے اندر درج ہے. جیسے سورہ مائدہ ہے آیت نمبر 38 ہے، سورہ نور ہے آیت نمبر 2 ہے، پھر سورہ مائدہ ہے آیت نمبر 33 ہے. اور جو لوگ کسی پر جھوٹا الزام لگائیں اور ثابت نہ کر سکیں تو سورہ نور آیت نمبر 4 کی روشنی میں اس کو 80 کوڑے کی سزا دو. اوکے ویور، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین. وش یو گڈ لک ناظرین.